نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمعنی دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے ہیں۔ پس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے، چاہے تو زیادہ کرے۔ اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں۔ جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے، جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیج دے۔ تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے، تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے، بکثرت جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں۔ اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے، کتنا حصہ آپ کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا، جتنا پسند کرے کرے۔ تو انہوں نے فرمایا صحابی نے، کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس قدر تو چاہے، تمہارے لیے تو بہتر ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں، مطلب درود بھیجو اور باقی دعا؟ تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو، حصہ مخصوص کرو گے، لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہا اے اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں، کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، اب میں کیا کرتا ہوں صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی، اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائے گا، جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گی اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے، ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، دعائیں قبول ہو رہی ہے، معافی بھی مل رہی ہے، فرشتے بھی دعا کرے، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو، 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں۔ اسی طرح جو ہے معنی یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان خوشی سے، یہ سب سے اہم چیز ہے، اور اس بات کا پتہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ ایک فضیلت بھی ہے اس کی۔ فضیلت یہ ہے کہ فرض نماز اگر مکمل نہ ہو تو نوافل اس فرض کے نقص کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ، یا اس کی بھرپائی کر دیں۔ نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ کہ اگر فرض نماز میں کوئی کمی بندے سے ہو جائے تو اس کے نقص کی بھرپائی کر دیں گی، اور یہ کتنی اہم ہے وہ بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے حدیث کے اندر۔ یہ حدیث کے اندر آئی حدیث اس طرح سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد اور جو ہے ابن ماجہ اور جو ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں حدیث میں فضیلت کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت بھی شامل ہے کہ سب سے پہلے حساب روز قیامت جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے وہ حساب کس چیز کا ہوگا؟ صلاح، نماز کا ہونے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی، اگر اس نے اسے مکمل کیا ہوگا تو اس کے لیے مکمل لکھ دی جائیں گی، اگر کمپلیٹلی اس نے ادا کیا ہوگا وہ لکھ دی جائیں گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر اس نے اسے مکمل نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گا ذرا دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے، ذرا دیکھو میرے بندے نے کیا کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نفل نماز پڑھی ہے تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کو مکمل کر دو، پھر زکوٰۃ کا اور اس کے بعد تمام اعمال کا بھی حساب اسی طرح سے لیا جائے گا۔ اور نماز اور نفل نماز کی فضیلت میں جو پہلی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے حساب فرض نمازوں کا ہونے والا ہے۔ اگر فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی اور کمی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گا کہ اس بندے نے میرے کوئی نفل پڑھی ہے، لاؤ
فرشتے اس کا نام اعمال لکھیں گے. اگر نفل پڑی ہوں گی تو لائی جائیں گی اور وہ نفل انشاءاللہ العزیز ہماری فرض کی کوتاہیوں، کمزوریوں، کمی، نقص کو پورا کر دیں گے. اور اس کے بعد دیگر اعمال، زکوٰۃ اور دیگر اعمال اس کے بعد ایک کے بعد ایک آئیں گے. تو یہاں میں سمجھتا ہوں اس حدیث سے یہ بات تو واضح ہوگی نماز کی کیا اہمیت ہے، اور یہ بات بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گئی کہ نفل نماز کی کیا ہے. دونوں باتیں ایک حدیث میں ایک ساتھ آ گئی. سب سے پہلے حساب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا پتا ہے آپ کو؟ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے حساب خون کا ہوگا. کسی کا نہ خون تو نہیں بہانا. اور اللہ کے حق میں سب سے پہلا حساب نماز، فرض نہ ہوں گی تو اس سے نفل سے اس کی بھرپائی کی، پھر زکوٰۃ، اور پھر اس کا دیگر اعمال اور دیگر اعمال. اس کا مکمل ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ پوچھیں گا کیا اس کی فرض مکمل ہے؟ اگر نہیں ہے تو دیکھو اس کے کوئی نفل ہے کیا. تو لہٰذا اگر نفل نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود فرض نمازوں کے نقص کو ہم پورا کر رہے ہیں ایک طرح سے. مطلب یہ نمازیں انشاءاللہ عزیز ہمارے فرض میں کوئی کمی، کوتاہی، خشوع میں، خضوع میں، قبولیت میں، یا پھر اس کی ادائیگی میں سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے یا کسی اور قسم کا نقص یا کمی یا چھوٹ گئی ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز یہ نفل ضرور بھی ضرور اس کی تکمیل، اس کو پورا کرنے میں انشاءاللہ سپورٹیو ہوں گی، فائدہ مند ثابت ہوں گی. حدیث میں واضح الفاظ ہے، اللہ فرمائیں گا دیکھو اس کی کوئی نفل ہے کیا اگر فرض پوری نہیں ہے، اور پھر نفل دیکھی جائیں گی تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کی کو مکمل کر دیا جائے گا. اب فرض نمازیں کیوں مکمل نہیں؟ کئی وجوہات ہو سکتی. پڑھی نہیں سرے سے، خشوع اور خضوع نہیں تھا، کمزوری رہ گئی، پڑھی لیکن سنتوں کے مطابق، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نفل انشاءاللہ عزیز اس نماز کی تکمیل کے لیے ہمارے کام آئیں گی. تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں اور خوب سے خوب نفل ادا کریں. اس نیت سے نہیں کہ فرض چھوٹ جائے تو وہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. اور ساتھ میں ایک اور بینیفٹ، فائدہ، کہ اگر ہم سے کوئی فرض چھوٹ گیا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس فرض کی بھرپائی کر دیں گے. یاد رکھیں کتنی اہم بات ہے، یاد رکھیں. تو لہٰذا نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ فرض نمازوں میں اگر کوئی کوتاہی کمزوری رہ جائیں گی انشاءاللہ ہماری، تو یہ نفل نمازوں کے ذریعے اس کو ہم پورا کر سکتے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے، آئیے نفل نماز کی دوسری فضیلت جو ہے، نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تو نفل نماز جو انسان پڑھتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. ایک ہی حدیث میں دو فضائل آ رہے ہیں کہ نماز نفل پڑھنے سے درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی. آئیے حدیث اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ٹھیک ہے، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہارے ایک درجے کو بلند کریں گا اور تمہارے ایک گناہ کو مٹا دے گا. تم اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، اور یہاں سجدے سے مراد فرض نمازوں کے علاوہ نفل پڑھا کرو. تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو مطلب زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھا کرو، اس لیے کہ جب تم زیادہ نفل نماز پڑھتے ہو تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نفل نماز کی وجہ سے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، 1 رینک ہائر کر دیا جاتا ہے آپ کا، اور ساتھ میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. تو نفل نماز کی فضیلت دیکھیے، ایک ہی روایت کے نعرہ ہے، 2 فائدے ہم کو ملتے ہیں. ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور دوسرا ایک گناہ میرا اور آپ کا معاف ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور ایک درجہ جو ہے بلند ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، اور کثرت سجود مطلب آپ جو فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سجدے کرو، اس سے مراد یاد رکھیے یہ نفل نماز ہے. مطلب زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں، اور زیادہ نمازیں مطلب فرض کے علاوہ نمازیں. زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں ہم کو پڑھنا، اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے ہم سب جانتے ہیں، کس کثرت سے آپ نماز پڑھتے تھے ہم سب جانتے ہیں. اتنی آپ فرض کے علاوہ نفل نماز پڑھتے کہ آپ کے جو ہے پیر سوج جاتے، ورم آ جاتا جس کو عام زبان میں. اتنی کثرت سے آپ نماز ادا کرتے کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے مطلب کھڑے رہنے کی وجہ سے. آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے کہ رات بھر آپ کبھی جاگتے. آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے، اتنی لمبی پڑھتے کہ کچھ روایتوں میں آتا آپ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء 3 صورتیں ایک نماز میں پڑھ لیتے. سمجھ رہے؟ آخر عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ فرماتی آپ اس کثرت سے نماز کے عادی تھے کہ آخر عمر میں بھی آپ نماز پڑھتے
چونکہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھتے, لیکن جب آخری وقت تھا, آپ بوڑھے ہو گئے, تو رات میں جب آپ نفل پڑھتے تھے تو بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے, اس لیے کھڑے رہنے کی آپ میں طاقت نہیں تھی. اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نفل پڑھتے تھے. بہرحال یہاں فرما رہے ہیں نفل نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ کہ ہمارا ایک درجہ بلند ہو جاتا, اور دوسرا فائدہ یہ کہ ایک گناہ ہمارا مٹا دیا تھا. مطلب ڈبل بینیفٹ, ایک تو درجہ بلند ہو رہا اور ایک جو درجہ نیچے لے جانے کی چیزیں گناہ وہ بھی معاف ہو رہا ہے نا. تو ایک طرح دیکھا تو ڈبل درجے بلند ہو رہے ہیں, ایک تو آلریڈی درجہ بلند, پھر گناہ معاف ہونے سے بھی ظاہر سی بات ہے آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے. تو دو فائدے ہو جا رہے دیکھیے ایک عمل کرنے سے. تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے نفل نمازوں میں اضافہ کریں, جب ہو سکتا ہے پڑھیں. بہت ساری نفل تو بالکل طے ہے, پتہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اس کو کیا ہے, جیسا کہ تہجد کی نماز کا پڑھنا ہے نا. اس کے علاوہ رات میں نمازیں آپ پڑھا کرتے ہو, بلکہ راوی کہتے ہیں جب رات میں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا, عشاء کے بعد, رات کے بیچ میں اور فجر سے پہلے. مطلب ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز الگ الگ وقتوں میں آپ پڑھتے رہے. کچھ محدثین لکھتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ایک وقت میں نہیں پڑھتے تھے, مختلف اوقات میں رات کے پڑھتے تھے. سمجھ رہا, ہر وقت دیکھا گیا آپ کو نماز پڑھتے. ہم بھی کوشش کریں نماز پڑھیں, اس سے ہمارے انشاءاللہ درجے بلند ہوں گے اور گناہ ہمارے معاف ہوں گے. تیسری چیز نفل نماز کی جو فضیلت اور فائدہ وہ یہ ہے کہ کثرت نفل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی وجہ بنے گا. سبحان اللہ. کثرت نفل نماز کو زیادہ پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا سبب یا وجہ بنے گا. کتنی بڑی بات ہے. آئیے حدیث اس طرح سے ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اور کہا کہ ایک مرتبہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت میں تھے رات, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھے تو اس رات آپ نے وضو کا انتظام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتی تھی وہ ساری چیزوں کا انتظام کیا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا, اور سوال کر کے یہ کہا اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ سوال کرو. میں نے کہا, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سوال کرو. وہ رات میں اٹھتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتے تھے. ایک رات جب انہوں نے پانی وضو کا تیار کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی چیزیں تیار کی, تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا سوال کرو مجھ سے, مانگو مجھ سے کیا چاہتے ہو تاکہ میں تمہارے لیے دعا کروں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کرتا ہوں, میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل. تو میرا سوال آپ سے یہ جو آپ مجھے سوال کرو, میرا سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور سوال؟ تو انہوں نے کہا بس یہی میرا ایک سوال ہے, یہی آپ دعا کر دیجیے اللہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سے سجود کے ذریعے اپنی نفس پر میری مدد کرو. مطلب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ دعا قبول ہو تو تم کثرت سے سجود, کثرت سے نفل نماز پڑھو, تو انشاءاللہ عزیز میں تمہارے لیے پھر یہ دعا کروں گا, یا یہ نماز تمہارے لیے انشاءاللہ وسیلہ بن جائیں گی میری دعا کے ساتھ کہ تم جنت میں میرے ساتھ جاؤ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا وسیلہ اور طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے سجدے کریں, اور کثرت سجود سے یہاں مراد نفل نماز میں اضافہ ہے. سمجھ رہا, کثرت سجود سے مراد نہیں کہ آپ الگ سے سجدے کریں نماز کے. نماز سے الگ بھی سجدے ہوتے ہیں, سجدہ تلاوت ہوتا ہے, سجدہ شکر ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں نماز سے ہٹ کر. ٹھیک ہے, تو یہاں کثرت سجود سے مانا نفل نماز پڑھو, اور نمازوں میں ظاہر سی بات ہے سجدے آتے ہیں, ہر رکعت میں 2 سجدے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کثرت سجود سے میری مدد کرو. تم چاہتے ہو, جو تم نے کہا کہ تم میرے ساتھ جنت میں جاؤ, تو پھر تم میری مدد ایسے کرو کہ میں تو دعا کروں گا تمہارے لیے, لیکن تمہیں جو اعمال کرنا پڑے گا وہ عمل یہ کہ کثرت سجود. تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ کثرت سجود مطلب نفل نماز کے اضافے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ساتھ جانے کی وجہ بتائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کی وجہ ایک یہ ہے کہ کثرت سجود, سجدے کثرت سے کرنا, تاکہ انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے, وہ اپنے رب سے جو ہے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آئیے نفل نماز کا ایک اور فائدہ دیکھتے ہیں, وہ یہ ہے نماز نفل جو ہے سب سے افضل عمل ہے. اعمال میں اگر دیکھیں نماز نفل سب سے افضل ہے, اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں. نفل اعمال میں سب سے افضل عمل تہجد کا پڑھنا ہے, اور وہ بھی ایک نفل ہے. رات کی نماز فرض نماز سے ہٹ کر جو بھی ہے سب نفل میں داخل. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور ہم جانتے ہیں کہ نفل میں سب سے افضل نفل کیا ہے؟
تہجد کی نماز ہے نا. تو نمازوں میں یا جس کو نوافل کے اندر سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ نماز کا پڑھنا ہے. کیونکہ نفل میں سب سے افضل نفل خود ایک نماز یہ تہجد کی نماز. ٹھیک ہے. آئی حدیث طرح سے ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، ابن ماجہ کی اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر کہا، تم استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، اور اس بات پر یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز پڑھنا ہے، اور ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے. تمہارا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا کہا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ، اس بات کو جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے خیر عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ اعمالکم الصلاۃ، وہ نماز. تو تمہارے عمل میں سب سے افضل عمل، سب سے خیر عمل کون سا ہے؟ وہ نماز ہے. اسی لیے میں نے کہا نوافل میں سب سے افضل نفل نماز ہے، چونکہ ہم خود جانتے ہیں تہجد سب سے افضل نفل ہے، وہ بھی ایک نماز ہے. تو ہمیں اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا یاد رکھیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اور تم اس بات کو یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز کا پڑھنا ہے. اور پھر فرمایا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں. دو باتیں پتہ چلی، ایک تو نفل نماز کی اہمیت کہ نفل نماز کا فائدہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ نفل نماز سب سے خیر ہے جو عمل ہم کرتے ہیں. نفل نماز سب سے خیر عمل ہے جو ہم کرتے ہیں. اور دوسرا پتہ چلا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے. ہمیں چاہیے کوشش کریں ہم وضو سے رہیں. اور یاد رکھیے وضو ایک مستقل عبادت ہے. وضو ایک مستقل عبادت ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وضو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ وضو سے نماز نہیں پڑھی جائیں گی کیونکہ آپ اس حالت میں ہوتے کہ نماز پڑھی جائے، کیونکہ آپ کو غسل نہیں ہے، لیکن اس حالت میں وضو کیا جائے گا کیونکہ وضو ایک مستقل عبادت ہے. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوبی حالت میں ہوتے آپ پر غسل واجب ہوتا اور اس کے بعد آپ نہاتے نہیں، لیکن صبح اٹھ کے نہانے والے ہوتے تو آپ وضو کر کے سوتے. اگر وضو خالی نماز کے لیے خاص ہوتا، الگ سے عبادت نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے سونے سے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا کہ آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور کچھ کھانا پینا چاہتے تو آپ وضو کرتے اور پھر کچھ کھاتے اور پھر. اسی طرح آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور صبح فجر میں اٹھ کے غسل لینا چاہتے تو آپ وضو کر کر سوتے. تو جب ایک انسان کو غسل ہی نہیں ہے پھر بھی وضو کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب وضو ایک مستقل عبادت ہے. ٹھیک ہے. تو کہا سچا مومن ہمیشہ وضو سے رہتا ہے. تو یہ ایک مومن کے سچا ہونے کی علامت ہے کہ بغیر وضو کے وہ نہیں رہتا ہے. اور باوضو رہنے کے کیا فائدے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں. انشاءاللہ پھر کئی موقع ملا تو وضو کے کیا فائدے ہم دیکھیں گے، لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے. وضو سچا مومن وضو سے رہتا ہے اور تمہارے اعمال میں خیر عمل نماز ہے. ظاہر سی بات ہے یہ نفل کی بات ہو، فرض تو فرضی ہے، اس کو بولنے کی ضرورت ہے. اور خیر جب یہاں کہا جا رہا تھا فرض کے بعد ہے نا، تو آپ سمجھیں گے فرض سے بھی آگے جا رہی ہے نفل. نہیں، بہت سے لوگ ایسا غلط بھی کرتے ہیں. بہت ساری باتوں کو جو حدیث میں نفل کے تعلق سے آتا ہے سمجھتے ہیں نفل اتنا آگے کہ فرض ان کو پھیکا نظر آتا ہے. ایسا نہیں. یہ تمام چیزیں جو نوافل کی بات تذکرہ ہو رہا ہے یہ سب فرض کے بعد ہے. جیسا صدقات کے بڑے ثواب ہے لیکن یہ زکات کے بعد ہے، زکات فرض. ٹھیک ہے. عمرے کے بڑے فائدے لیکن حج کے بعد ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ فرائض کے بعد. نوافل کے بڑے فائدے نماز پڑھنے کے لیکن فرض کے بعد. نہیں تو کوئی پتہ چلا فرض ہی نہیں پڑھا اور نوافل پورے ادا کرا چکے اس کو فضیلتیں پتہ چل رہی، قبول نہیں ہوں گی جب تک فرض نہیں ہو. اسی طرح نفل کا گھر میں پڑھنا گھر میں برکت لانے کا باعث ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے نا، برے حال ہے، برکت نہیں ہے، برکت چھن گئی، وقت کی برکت، کھانے کی برکت، اولاد کی برکت، ہر چیز کی برکت چھن گئی ہے. یہ چیز کی گارنٹی یہ چیز کی گواہی تو ہم سب دیں گے. آج برکتیں چھن گئی ہے، بہت ساری برکت یاد رکھو. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہے کہ نفل نماز گھر میں برکت لانے کا ایک ذریعہ ہے. آئی حدیث اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں تم میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی کو لاتا ہے، خیر کو لاتا ہے، برکت کو لاتا ہے. آپ سن کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے ہر شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھ لے، کچھ نماز کو باقی رکھے اور کہاں جا کے پڑھے؟ گھر جا کے پڑھے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مردوں کو. عورتیں تو گھر میں نماز عورتیں گھر میں ہی پڑھتی عموماً، لیکن مردوں سے کہا جا رہا ہے تم میں سے کوئی شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھے. اور اگر کوئی عورت ہمیشہ مسجد جا کے نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے بھی بات ہو جائیں گی. بہت سارے علاقوں ملکوں میں مسجد میں بالکل نظم ہوتا ہے، اس کے لیے بات ہوگی کہ پوری نماز سے مراد فرض نماز کے علاوہ جو نمازیں پڑھتے ہو
उन नमाजों को पूरा मस्जिद में ना पढ़ा करो, कुछ बाकी रहने दिया करो, और कहाँ पढ़ो जाकर? घर जाकर पढ़ा करो। और फरमाया इसलिए कि घर में ये खैर और भलाई लाने का सबब बनती है ये नमाज। तो घर में खैर और भलाई आती है। अब उन लोगों के घर का क्या लूंगा जो ना फर्ज पढ़ते हैं, तो नफिल तो बात की बात हुई ना। बहुत सारे लोग बताते हैं खैर और बरकत से वो महरूम हो चुके हैं, इसलिए हम खैर और बरकत से महरूम हो चुके हैं कि नमाज जैसे अफजल अमल को हम बिल्कुल धड़ल्ले से जो है छोड़ रहे हैं। नफिल तो वो पढ़ेगा ना जो फर्ज पढ़ता है। तो आज फर्ज का क्या हाल है? कितने फर्ज मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं मुझे बताने की बहरहाल जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो नमाज सबसे ज्यादा दिन में पढ़ी जाती है, जो मर्दों का हाल है, औरतों का नहीं जानता हूं मैं, मर्दों का हाल है वही मगरिब की नमाज पढ़ी जाती है। क्योंकि मस्जिद भरी होती है, उससे अंदाजा हो जाता है कि मगरिब सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। क्यों मगरिब पढ़ते? शायद इसलिए कि अजान के बाद वक्त कम होता है तो शैतान को मौका नहीं मिलता शायद बहकाने का, फौरन वजू किया और नमाज हो गई। इसके अलावा नमाजों में आपको लोग उतनी तादाद में नजर नहीं आई है, सबसे कम फजर में, उसके बाद थोड़ी तादाद जोहर में आपको मिलेंगी, उसके बाद गर्मी अगर ज्यादा है तो असर में कम मिलेंगी, और गर्मी अगर कम है तो असर में भी थोड़ी और बढ़ जाएंगी तादाद, और मगरिब में सबसे ज्यादा, और ईशा के अंदर पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया। ईशा और फजर काल उमूमन कभी कभार एक जैसा होता है, सिवाय बाजारों को छोड़ के। बाजारों में ईशा में भी काफी लोग होते हैं क्योंकि वहां सारे लोग जमा होते हैं, लेकिन उमूमन अक्सर इलाकों में जहाँ आबादियां नहीं है, ईशा और फजर का हाल कुछ एक जैसे ही नजर आता है। थोड़ी थोड़ी पब्लिक, बस थोड़े बहुत, जैसा जो मोहल्लों के अंदर मस्जिदें, फजर में 10-15 तो ईशा में 10-15, ये हाल है। तो अंदाजा लगाइए कितने बड़े खैर से महरूम है। जब नफिल खैर ला सकता है तो फर्ज क्या क्या लाता होगा। फर्ज तो फिर फर्ज ही है ना। जब अगर नमाज जो नफिल है वो इतना कुछ ला सकती है तो जो फर्ज है वो क्या कुछ नहीं ला सकती। इस बात को याद रखो। मेरा एक पूरा इस पर उन्वान था नमाज की अहमियत, और उसमें मैंने नमाज को पढ़ने के फायदे और छोड़ने के सारे नुकसान गिनवाए। बहरहाल नमाज बहुत 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 अफजल चीज है, याद रखिए, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कुछ हिस्सा घर में पढ़ लिया करो, इसलिए कि सहाबा अक्सर पूरी नमाजें फिर मस्जिद नबवी में पढ़ ले रहे थे। जब अल्लाह के रसूल ने ये बात बयान की तो सहाबा ने फिर अपने घरों में भी नमाज को पढ़ना शुरू किया, और नफिल मुराद से याद रखी, फर्ज नहीं याद रखी। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, ये रिवायत जो है सही मुस्लिम की है, और इसमें जो है ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा ऐ लोगों तुम अपने घरों में भी नमाज पढ़ा करो, मतलब नफिल नमाज, क्योंकि आदमी की सबसे अफजल नमाज वो है जिसे वो अपने घर में अदा करता है सिवाय फर्ज नमाज की। आदमी की सबसे अफजल नमाज वो है, आदमी की सबसे अफजल नमाज वो है जो वो घर में पढ़ता है सिवाय फर्ज के। फर्ज नहीं, फर्ज तो मस्जिद में पढ़ना हम पर फर्ज है, सिवाय बीमार हो, मुसाफिर हो, मस्जिद ना मिले, वो मुस्तस्ना एक्सेप्शनल केसेस। लेकिन फर्ज नमाज तो मस्जिद में बाजमात ही पढ़ना है। लेकिन फर्ज के अलावा जो सबसे बेहतरीन नमाज है जो इंसान पढ़ता है, सबसे अफजल है, वो है जो एक इंसान अपने घर में पढ़ता है। मतलब एक मर्द फर्ज नमाज पढ़े मस्जिद में, उसके बाद घर आए और नफिल अदा करे, ये सबसे अफजल है। जैसे औरत की सबसे अफजल नमाज वो है जो घर के अंदर, और घर के अंदर भी सबसे अंदर के कमरे में है, समझ रहे हैं, फर्ज के लिए कहा गया। वैसे औरतें मस्जिद में फर्ज पढ़ सकती है, इसमें कोई मुमानियत कोई रोक नहीं है, लेकिन सबसे अफजल वो है जो घर के अंदर और उसके अंदर के कमरे में फर्ज पढ़ी जाए। तो मर्द के लिए फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ना है, लेकिन उसकी अफजल नमाज वो है जो घर में नफिल पढ़ता है। तो लिहाजा मर्दों को चाहिए, अगर घर से करीब नमाज पढ़ते हो, चलिए भाई जोहर और असर और मगरिब में तो हम बाहर होते हैं, तिजारत कारोबार में होते हैं, ईशा में अगर आते हो तो कम से कम ईशा की तो पढ़िए आके, जो फर्ज होगी ईशा की मस्जिद में, या ईशा को जाने से पहले, ईशा से पहले की 4 घर में पढ़ के जाइए, ईशा मस्जिद में पढ़िए, आप वापस आके घर में पढ़िए, बाकी सबसे अफजल है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, अगर लगता है घर जाने से छूटने के चांस है, लोग आए, वो एक अलग शक्ल है, लेकिन कोशिश करना चाहिए, इसलिए कि इंसान की सबसे अफजल नमाज वो है जो वो घर पढ़ता है। मतलब एक मर्द की सबसे अफजल नमाज घर में पढ़ता है सिवाय फर्ज नमाज के। फर्ज इसमें इंक्लूडेड नहीं है, फर्ज तो मस्जिद में ही पढ़ना, ठीक है। तो लिहाजा हम कोशिश करें नमाज का कुछ हिस्सा नफिल जरूर हम घर, चाहे नमाज को जाने से पहले वाले हो या नमाज को जाने के बाद हो या इसके अलावा कोई नफिल नमाज। और इसका फायदा ये कि बच्चे भी देखकर नमाज सीखते हैं अपने मर्दों से, माओ को तो देखते हैं, वालिद को भी देखेंगे, इस बहाने मर्दों को भी देखेंगे। इसी तरह सही मुस्लिम की एक और रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, उसके अल्फाज हैं, तुम अपने घरों में भी नमाज जरूर पढ़ा करो, मर्दों से आप कह रहे हैं, क्योंकि आदमी की बेहतरीन नमाज वो है जो अपने घर में पढ़े सिवाय फर्ज नमाज। तुम में से कुछ लोग या तुम लोग अपनी नमाजों में कुछ नमाजें जरूर अपने घरों में पढ़ा करो। ये नमाज कौन सी है? फर्ज नमाज नहीं, याद रखिए, नफिल है, पढ़ा करो। इसलिए कि आदमी की सबसे खैर, सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल नमाज वो है जो वो घर में पढ़ता है सिवाय फर्ज के। फर्ज नहीं, फर्ज तो मस्जिद में आना है, बाजमात पढ़ना है, इसके अलावा जो नफिल पढ़ते हो ना घर में पढ़ो, ये सबसे अफजल नफिल, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करें, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी यूं ही गए, आप
فجر سے پہلے فجر کی 2 رکعت گھر میں پڑھتے، ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، پھر آپ مسجد جاتے۔ اسی طرح آپ کے تعلق سے آتا، آپ جمعہ کے بعد گھر آتے اور 2 کر کے 4 رکعت جو ہے جمعہ کی نماز کی بعد کی نمازیں وہ ادا کرتے۔ تو آپ کو دیکھا گیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر نفل نماز پڑھتے تھے، یہ آپ کو دیکھا گیا، آپ کا خود کا ذاتی عمل تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، نفل نماز کے اور فائدے دیکھتے ہیں۔ نفل عبادت کرنے سے بندے کی طرف اللہ کی محبت کھینچی چلی آتی۔ جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت اس کی طرف کھینچی چلی، اور اس حدیث میں وضاحت بھی ہے، فرض کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے لیکن نفل کے فضائل بھی بتایا جا رہا ہے نا۔ ورنہ اگر صرف نفل کے فضائل دیکھے تو کبھی ہوتا نا، ارے فرض نہیں بھی کرے چلتا، شاید یہ جیسا کہ محرم کے 2 روزے رکھ لے تو 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، ارے پھر تو 1 سال بولے تو اگلے سال کے لیے تو ابھی یہ سال کی معاف کرا لیتے، اگلے سال پھر رکھ لیں گے تو یہ سال کی معاف۔ تو کیا نماز نہ پڑھنے سے، فرض روزے نہ رکھنے سے، فرض نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی کیا محرم کی 2 روزوں کا اجر و ثواب ملیں گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہے نا۔ ذی الحجہ کے اندر جو ہے عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، تو کیا وہ شخص جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے، فرض روزے نہیں رکھتا ہے، فرض زکات نہیں دیتا ہے، تو کیا اس کو یہ کفارہ ہوگا 2 سال کے گناہوں کا؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا، بہت سارے لوگ نوافل کے فضائل دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ فرق چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہے، آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت، غور سے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ایمان والے ہونا پہلی شرط، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست، ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا، تقوی تو ہے نہیں دور دور تک، اس کو ولی مانتے ہیں، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ ایمان والا جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق عمل کر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ۔ اب اندازہ لگا اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کے سمجھ میں آتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے، صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے، سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے، اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھے، آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے، سمجھ رہا بات کو، ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ، نیک لوگ خامخواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں، اس میں خامخواہ احتیاط کرنا چاہیے، آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آئیے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ تو آپ فرما اللہ تعالیٰ فرمایا میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ میں، مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند اللہ اعلان کا۔ آگے آئیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا، فرض سے سب سے زیادہ، فرض سے سب سے زیادہ، لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے فرض کے بعد، مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے، بات بھی یاد رکھیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں کی، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے
اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا نوافل کے۔ اب آگے سن، تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، فرض سب زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے، سب زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے، لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ایک انسان سے فرض بھی کرتا اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب، اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس حدیث کو غلط معنی مت لیجیے کہ واقعے میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے، کوئی غلط بات نہیں سنتا۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو، چہروں کو، ان کی حالت دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلم ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کہتا نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی۔ ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ایک ڈاکٹر ہے ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا، حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی، یہ ساری چیز ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ پکڑتا ہے۔ تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر، چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا، چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے۔ اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا۔ تو یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، معلوم ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ، دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے، اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے، دعا میں خاص دعا یاد رکھیں، پناہ مانگنا مصیبت کے وقت، تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کریں، کتنے بڑے بڑے فضائل، اندازہ لگا ہے نا۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لیکن کون سا ہے؟ فرض ہے، یاد رکھیں، فرض نماز، مال میں فرض عبادت زکات ہے نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے، اس کے بعد حج، سب سے زیادہ محبوب عمل۔ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد نفل نماز، فرض زکات کے بعد نفلی زکات، فرض روزوں کے بعد نفلی روزے، فرض حج کے بعد نفلی عمرے، نفلی حج بولتے ہیں اس کو حج صغیر، چھوٹا حج، وہ کرتا ہے تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی اس کے ہاتھ پکڑ دے اس کا رب چاہتا ہے، اسی راہ پر چلتا ہے، قدم چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے، اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا، اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے، اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضائل، یہ بخاری کی روایت تھی، ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے سے جو ہوتے ہیں، جس میں سب سے اہم چیز جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب، اتنا قریب کہ ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے، اس سے ہٹ کر نہ کوئی چیز سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ اس راہ پر۔ ہم میں ہر شخص چاہتا ہے ہم نیک بنے، اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی کون کون سے ذریعے بنا لیے، اور یہ اللہ کے ولی ہے، کیونکہ شروع میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ احسن درجے تک پہنچ جائے اس معاملے میں، اس چیز کی ہم نے کوشش کرنا چاہیے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اپنے توحید کو ہم جو ہے مضبوط کریں۔ تو آئیے کچھ بعض مخفی صورتیں شرک کی، چونکہ شرک کرنے سے توحید لازماً ضائع ہو جائیں گا، ختم ہو جائیں گا، برباد ہو جائیں گا، کمزور ہو جائیں گا، ظاہر سی بات۔ تو شرک کی بعض مخفی صورتیں جو کامنلی ہم دیکھتے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یا ہڈن چیزیں ہیں جو کبھی سمجھ میں نہیں آتے لیکن ہو جاتی ہے انسان سے۔
وہ اس لیکچر میں رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے بس تم دانستہ طور پر اوروں کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، مطلب تم جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ بناؤ، دانستہ طور پر مطلب سوچے سمجھے اعتبار سے ایسا کام تم نہ کرو کہ کسی اور کو اللہ کا شریک بنا دو۔ اب اس آیت کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں اس آیت کی کیا لکھتے ہیں سنیے۔ انداد جو لفظ ہے، اندادم جو اللہ نے قرآن میں لفظ استعمال کیا، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد شرک ہے، اس سے مراد شرک ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر نہ بناؤ، برابر نہ ٹھہراؤ، شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد شرک ہے، اور جو رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چوٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ اور یہ جو شرک ہے انداد کا جو لفظ بولتے ہیں، یہ شرک کیسا ہے، یہ رات کے اندھیرے میں، ٹھیک ہے، اندھیرے میں سیاہ پتھر پر، بلیک سٹون پر چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ مطلب یہ شرک، یہ انداز جو لفظ ہے، یہ شرک ایسا ہے جو رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پہ جو چونٹی چلتی دکھتی ہے کہ آپ کو اور مجھے، یہ اتنا خفیہ طور سے، مخفی طور سے ہڈن ہم میں آ جاتا ہے۔ یہ والا شرک کا پارٹ جو انداز جو لفظ یہاں استعمال، تو وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اتنا ڈینجر والا شرک ہے یہ، جو خفیہ طور سے رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پہ چوٹی کے چلنے کے مانند ہم میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کہتے سنیے، واللہ وحیاتک، وہ ایسا لفظ استعمال کرتے، پھر کہتے اللہ تعالیٰ کی اور تیری زندگی کی قسم۔ پھر فرماتے ہیں کالے پتھر پر جو چوٹی کے معنی میں رنگنے آ رہی، تو وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کی مثالیں دے رہے، اور مثالیں دے کے یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور تیری زندگی کی قسم، ٹھیک۔ پھر فرماتے اے فلاں میری جان کی قسم، ٹھیک۔ پھر فرماتے اگر اس شخص کے پاس کتا نہ ہوتا تو چور آ لیتا۔ یہ مثالیں اس کی وہ خفیہ شرک کی جو آ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو چور آ لیتا، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کی مثال میں وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور تم چاہو گے، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر اللہ نہ ہوتا تو فلاں نہ ہوتا، ٹھیک ہے، اگر اللہ نہ ہوتا تو فلاں نہ ہوتا، اور اس قسم کی تمام باتیں یاد رکھیے شرک ہے۔ سمجھ رہا بات، مطلب کتنا خفیہ آ رہا ہے، جیسے کوئی کہہ رہا اللہ چاہے اور تم نے چاہا، سمجھ رہا بات کو، تو آپ نے کیا کیا، اس شخص کو اللہ کے برابر کر دیا۔ اگر کتا نہ ہوتا تو چور آ جاتا، تو آپ نے اللہ پہ بھروسہ چھوڑ کے کتے کو آپ نے بنا دیا، کتا نہ ہوتا تو چور آ جاتا۔ بطخ نہ ہوتی، آواز نہ کرتی تو گھر میں چوری ہو جاتی۔ وہ بطخ ہوتی نا خاص، جو بڑی بطخیں ہوتی، وہ حفاظت کے لیے بھی استعمال ہوتی، یاد رکھیے، وہ نہ ہوتی تو چوری ہو جاتی۔ میں اپنی طرف سے ایڈ کر دوں مثال، تو جلی لا لیتے تو بچ جاتے، دوا مل جاتی تو ہم میں زندہ بیٹھے ہوتے، سمجھے، سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے تو چوری نہ ہوتی۔ آج کے زمانے کی مثالیں ہم دے سکتے، آپ نہ ہوتے تو میرا آج بیڑا غرق ہو جاتا۔ کتنے خفیہ، یہ بول رہے خفیہ شرک ہے، ایک دم خاموشی سے اندر گھس جاتا ہے۔ آدمی کیا کر رہا ہے، ایسے سوچے سمجھے کسی اور کو اللہ کے برابر لے کے جا کے کھڑا کر دے رہا ہوں، اور سمجھ رہے، تو یہ ایسا شرک ہے۔ مثالیں بھی دے رہے، کیا پہلی مثال، اللہ تعالیٰ کی اور تیری زندگی کی قسم۔ کیسا کوئی کھا سکتا اللہ تعالیٰ کی اور کسی زندگی کے اللہ کے برابر کر دے رہا ہے اس کو۔ پھر دوسری مثال دے رہے، اے فلاں میری جان کی قسم، ٹھیک، دوسرے کو وہ کر رہے اپنی جان کی قسم کھا رہے، جبکہ اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ پھر تیسرا کہہ رہے کتے کے بارے میں مثال دے رہے، تو آج ہم سی سی ٹی وی لے سکتے، کتا لے سکتے، بطخ لے سکتے، گارڈ نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی، ٹھیک ٹھیک، یہ مثال لے سکتے۔ پھر وہ کہہ رہے کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور تم چاہو گے، تو یہ تو اللہ کے برابر ہے، جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہی ہوگا، اور پھر جو ہم نے چاہا ویسا ہوا، مطلب ہم نے چاہا کہ یہ چیز نہیں ہونا تو اللہ کی چاہت سے، ہماری چاہت میں، یہ تو بول سکتے، لیکن یہ بولنا کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور تم چاہو گے، ٹھیک، تو اللہ کے برابر کر دیا نا، سمجھ رہے آپ بات کو۔ اسی طرح اگر اللہ نہ ہوتا تو فلاں نہ ہوتا، یہ سب آدمی بول دیتا ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا، اور ہمارے اردو زبان میں بالکل کامن ہوتا ہے کہ جلدی لا لیتے تو بچ جاتے، مطلب مرتے نہیں تھے، وہ دوا مل جاتی تو تمہارے بیچ میں آج تمہارا باپ بیٹھا اور باتیں کرتا ہوتا ہم سے، فلاں آدمی نہ آتا تو اس کو ہارٹ اٹیک نہیں آتا تو مرتا نہیں تھا، وہ اس کے آنے سے یہ سب ہوا، سمجھ رہا بات کو۔ یہ سب باتیں بہت خفیہ طور سے آ جاتی ہیں۔ کوئی چیز اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ نے کیا، برا ہوگا تو شیطان نے کیا۔ شیطان کیسا کوئی چیز کر سکتا ہے، شیطان کوئی چیز کر، شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا، یاد رکھیے، وہ اللہ کی مخلوق ہے خود، اس کے اندر کوئی صفت نہیں ہے کہ وہ برائی اور اچھائی کو کچھ بھی کر سکے، یاد رکھیے، کیونکہ ایک مذہب ہے دنیا کا بہت بڑا، وہ مذہب والوں نے کیا کیا، بولا اللہ تو اچھا ہے تو اس میں ساری اچھی صفتیں ہونا چاہیے، برائی کہاں سے آتی ہے، انہوں نے نعوذ باللہ برائی کا ایک معبود بنا دیا، کہا اللہ خیر کا دینے والا ہے اور شیطان برائی کا دینے والا ہے، تو جب آپ نے جیسی کسی کو دینے والا ہے کہا تو اس کو آپ نے خالق بنا دیا آٹومیٹک، تو شیطان بھی تو عبادت کے لائق ہو چونکہ وہ خالق ہو گیا، جبکہ ہم جانتے خالق صرف اللہ ہے۔ تو آپ کہیں گے پھر اچھائی برائی، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اچھائی کے ذریعے اللہ دیکھتا ہے ہم شکر کتنا ادا کرتے ہیں، برائی کے ذریعے آزما کے دیکھتا ہے کہ ہم کتنا صبر کرتے ہیں، تو دونوں چیزوں میں خیری ہوتی ہے ایک مومن کے لیے، حتیٰ کہ بیماری، موت، سب کچھ خیر کا پہلو ہے اس کے اندر۔
سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے. تو ہم وقت دیتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کچھ مثالیں اپنے زمانے کی دی کہ انداز سے مراد یہ ہے، اور انسان خفیہ طور سے بول دیتا ہے، اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کب اس نے بک دیا. تو یہاں اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. توحید کی حقیقت تو یہ ہے کہ اصل توحید یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی شریک نہ ہو، کوئی شریک نہ ہو، ذرہ برابر، یہاں تک کہ غیر سوچے سمجھے جملوں میں بھی نہ ہو وہ شریک. اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے. تو توحید کا اولین اور کامل ترین درجہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو فلاں کام نہ ہوتا، یہ نہیں بلکہ البتہ یوں کہا جائے. مطلب توحید کا کامل درجہ ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو فلاں کام نہ ہوتا، البتہ یہ کہنا جائز ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا اور پھر فلاں آدمی کا تعاون نہ ہوتا تو میرا کام نہ ہو سکتا. مطلب اللہ چاہے تم چاہے نہیں، اللہ چاہے پھر جو تم نے چاہا، ہم نے جو چاہا، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ ہوا، اور پھر ہم نے بھی یہی چاہا تھا. میرا کام اللہ کے سوا نہیں ہو سکتا تھا اور پھر تم نے بھی میری مدد کی. ہم کیسا بول رہے ہیں؟ اللہ نے کیا اور تم نے کر دیا میرا کام؟ نہیں بول سکتے. اللہ نے کیا اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو تم کو صلاحیت دی پھر تم نے اس میں مدد کی. جو اللہ نے چاہا جو میں نے چاہا نہیں کہہ سکتے. جو اللہ نے چاہا اور پھر جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہوا، یہ کہنا چاہیے. یہ کامل توحید ہے. ورنہ ایسے جملے کئی بار ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ اگر جلدی لا لیتے تو کیا ہوتا تھا؟ بچے نہیں. اگر جلدی لا لیتے تو ایک دل کو صبر رہتا کہ ہم نے علاج کرنے کی کوشش کی. موت تو تبھی ہے، وہ جملہ نہیں بدل لیں گے. سمجھے آپ؟ اگر فلاں دوا مل جاتی تو آپ کے والد کے بارے میں ہم کو سکون ہوتا کہ ہم نے کوشش کی ان کے لیے. پھر موت تو جب لکھی تھی، تقدیر قدر قضا وہ تو انتقال. یہ جملے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو اللہ نے چاہا اور تم نے چاہا، بلکہ یہ کہنا جو اللہ نے چاہا اور پھر جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہوا. جو اللہ نے کیا اور تم نے کیا نہیں، جو اللہ نے کیا وہ ہوا اور پھر تم نے بھی اسی کے لیے کوشش کی. یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ ایسے جملے ہوتے جو ہم بول دیتے ہیں، ہم کو کبھی کبھار یہ چیز سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور یہ یاد رکھیے شرک کی. اسی طرح یاد رکھیے حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا یوں نہ کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے اور فلاں چاہے. یوں نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں مطلب ایکس وائی زیڈ چاہے، بلکہ یوں کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر جو فلاں چاہے، اور پھر اس کے بعد جس کو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر اس کے بعد جو آپ نے چاہا. جیسا کوئی کام تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ فلاں فلاں چیزیں اور احکام اتر گئے، تو آپ نے کہا کہ اللہ جو چاہتا تھا وہ ہوا اور ہم جو چاہ رہے تھے وہ بھی اس سے مل گیا جا کے. کیوں؟ اللہ چاہ رہا تھا یہ ہو، پھر میں نے بھی چاہا کہ یہ پردے کا حکم آ جائے اور یہ ہو جائے، تو پھر وہ بھی ہوا جو وہ ہو رہا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ اصل چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے، ورنہ خفیہ طور سے شرک جو ہمارے اندر آ جاتا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ یوں کہنا ناپسند اور مکروہ جانتے تھے. کیا کہنا؟ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اور تمہاری پناہ چاہتا ہوں. البتہ وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی اور پھر تمہاری پناہ چاہتا ہوں. یہ کہنا چاہیے. سمجھ رہے بات؟ پھر انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ اور پھر فلاں نہ ہوتا تو، اگر اللہ تعالیٰ اور فلاں نہیں ہوتا تو میرا کام نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے ایسا نہیں، اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد فلاں نہ ہوتا تو یہ کہنا چاہیے. تو بہرحال اس طرح کے جملے ملتے ہیں تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. آئیے اسی میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں، یاد رکھیے. وہ یہ ہے کہ قسموں کے بارے میں کچھ چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے. چونکہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں معاملہ خفیہ شرک کا یاد رکھیے تو وہاں قسمیں بھی یاد رکھیں بہت ڈینجر چیز ہے، اس لیے کہ قسمیں بھی یہ کفر اور شرک تک انسان کو لے کر چلی جاتی ہے. اور اس کے تعلق سے بڑی مشہور معروف روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور کیا فرمایا؟ کہا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک. جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی دوسری قسم اٹھا لی، اس نے کفر کیا یا شرک کا ارتکاب کیا. جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھا لی، اس نے کفر کیا اور یا پھر اس نے شرک کیا. یاد رکھیے. اور یہ بہت کامن ہے ہمارے سماج میں. مطلب قسموں کے معاملے میں بھی ماں کی قسم، باپ کی قسم، زمین کی قسم، گھر کی قسم، بڑے بیٹے کی قسم، بیٹی کی قسم، چہیتے کی قسم، فلاں کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، ایک دم کامن ہے. سمجھ رہا؟ اور ہم کھا لیتے بغیر سوچے. ماں کی قسم کا تو ایسا معاملہ ہو گیا کسی کو انتہا نہیں. سمجھ رہے آپ؟ بیٹے کی قسم، میرے بچوں کی قسم میں نے نہیں کی. بیوی یا عورت اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے فوراً کوٹ کر دیتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ جائز نہیں، یاد رکھیے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے یہ کیا، یاد رکھیے، اس نے کفر کیا یا شرک کیا. یاد رکھیے. اور ایسے چیزیں یاد رکھیے درست نہیں ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے. اب قسم کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھیے. قسم کا معنی ہوتا ہے کہ کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، امپورٹنس پیدا کرنے کے لیے کسی ایسی شخصیت کا نام لینا جو مخاطب اور متکلم دونوں کی یہاں لائق تعظیم ہے.
جو بول رہا ہے اور جس کو بول رہا ہے دونوں کے پاس لائق اور تعظیم ہے، مطلب لائق تعظیم ہے، مطلب اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے. اور شریعتاً یاد رکھیے قسمیں لوگ عام طور سے اسی لیے کھاتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے، لیکن ہم جو قسمیں کھاتے ہیں مسلمان کھاتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں، چونکہ وہی ذات کو ہم گواہ بناتے ہیں اور وہ تعظیم کے لائق ہے بولنے والے کے لیے بھی اور جس کے سامنے کھائی جا رہی قسم اس کے لیے بھی یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا شرک کیوں ہے وہ دیکھ لیتے. علماء لکھتے ہیں اس کے اوپر، غیر اللہ کی قسم اٹھانا اس لیے شرک ہے کہ ایسی صورت میں مخلوق کو اللہ جیسا قرار دیا جا رہا ہوتا ہے اور مخلوق کی تعظیم اسی طرح ہو رہی ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. یاد رکھیے ایسا کرنا کفر اصغر، شرک اصغر ہے. البتہ عبادت میں غیر اللہ کی تعظیم اسی طرح کرنا جس طرح اللہ کی تعظیم ہوتی ہے شرک اکبر ہے. یہ قسم میں تو ٹھیک ہے اصغر ہے، لیکن البتہ عبادت میں غیر اللہ کی ایسی تعظیم کرنا شرک اکبر ہے. وہ ہم دیکھ چکے تبرکات وغیرہ وغیرہ شخصیت کی تعظیم میں دیکھ چکے ہم لوگ پہلے ایک دم سٹارٹنگ لیکچرز، سمجھ رہے ہیں بات. لیکن اگر ویسا نہیں کرتے تو پھر شرک اصغر اور کفر اصغر ہے. یاد رکھیں اس چیز کو سمجھنا ہے. تو لہٰذا ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قسم کھانا ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی نہیں. آئیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ خود فرماتے ہیں، ان کا اپنا قول ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے نزدیک غیر اللہ کی سچی قسم اٹھانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم اٹھانا زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہے بات؟ کیا ایکسپلین کرنا چاہ رہے؟ بتانا یہ چاہ رہے کہ غیر اللہ کی سچی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، اس کے نسبت وہ کہہ رہے اللہ کی جھوٹی قسم کھانا زیادہ بہتر ہے، چونکہ شرک تو گناہ کبیرہ سے بڑا گناہ ہے. تو ایک انسان نے جھوٹی قسم کھائی لیکن اللہ کی کھائی، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے بنسبت کی سچی کھائے اور کسی اور کی کھائے. چونکہ اگر سچی کھاتا ہے کسی اور کی کھاتا ہے تو وہ سمجھے نا سچی قسم کھا رہا ہے لیکن کسی اور کی کھا رہا ہے تو وہ اس میں کیا کر رہا ہے؟ شرک کر بیٹھا ہے. جبکہ وہ قسم کھا رہا ہے اللہ کی لیکن جھوٹی کھا رہا ہے تو گناہ کبیرہ کر رہا ہے. سمجھ رہے بات؟ مطلب اس کو اس طرح سمجھیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے اور شرک ہے. جھوٹ اگرچہ کبیرہ گناہ ہے لیکن شرک کئی کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے. سچائی میں شرک کی آمیزش بنسبت توحید میں جھوٹ کی آمیزش کم تر گناہ ہے، کیونکہ توحید والی نیکی جھوٹ سے عظیم تر اور شرک کا گناہ جھوٹ کے گناہ سے عظیم ترین ہے. یاد رکھیں. لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے اس کام سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم کھاؤں سچی والی. ٹھیک ہے. تو غلط صحابہ ہوتا اللہ کی قسم نہیں میا تم ماں کی قسم کھاؤ تو ہی ہوگا، نہیں ہو سکتا. قسم صرف اللہ کی ہونگی. یاد رکھیے اس کے علاوہ کسی کی قسم انسان نہیں کھا سکتا. یاد رکھیے اس چیز کو ہم سمجھے. تو قسموں کے معاملے میں ہم لوگ بہت احتیاط کریں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو خفیہ آ جاتی ہے. اب قسم کی چونکہ بات آ گئی تو اس کے بارے میں کچھ باتیں اور رکھ دیتا ہوں. یاد رکھیے بہت زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچنا چاہیے، اس سے توحید میں کمزوری آ جاتی ہے. بہت زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچنا چاہیے، اس میں توحید میں کمزوری آ جاتی ہے. اس لیے کہ جب انسان قسم کھائے تو قسم کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس کے لیے. اگر کھائے تو جب بھی کھائے اللہ کی کھانا ہے، اس کو دوسروں کی کھا بھی نہیں سکتا. اس بات کو ہم سمجھے. ٹھیک ہے. اب بہت زیادہ قسمیں اٹھانا جاتا ہے کہ توحید کے خلاف بھی ہے، کمزور بھی کرتا ہے. جس شخص کا عقیدہ توحید پختہ ہو، راسخ ہو، وہ قسم اٹھاتے وقت اللہ تعالیٰ کو درمیان میں نہیں لاتا. مطلب بار بار اللہ تعالیٰ کو ایسے قسموں کے ذریعے وہ اپنے معاملات کے درمیان میں نہیں لاتا، جس کا عقیدہ مضبوط ہو. یاد رکھیے لغو قسم اگرچہ معاف ہے. لغو قسم بولے تو اس قسم کو بولتے جو آدمی روانی میں بول دیتے، جو عربوں کے اندر بھی بہت کامن ہے اور ہمارے پاس جو ہے بر صغیر میں جو ہے ہمارے پڑوسی ملک میں بہت زیادہ کامن ہے انڈیا کے مقابلے میں. انڈیا میں اتنا کامنلی ہم نہیں کھاتے. جیسا کہ واللہ کیا رشتہ ہے آج بازار کے اندر. اب یہاں اللہ کی گواہی، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی واللہ بولنے کی. انڈین کو اردو کے اندر ہم لوگ یہ الفاظ بہت کم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے پڑوسی ملک کے اندر پاکستان وغیرہ میں کثرت سے یہ قسمیں ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں لغو قسمیں، اور عربوں میں بھی بہت کامن ہے، جس میں کبھی کبھار آدمی صرف چیزوں کی انٹینسٹی بتانے کے لیے بول دیتا اللہ کی قسم. اور انہوں نے کیا کرے، اپنا منسٹر آیا تو پوری گاڑی اٹھا کے لا لی. ٹو مچ ہو گیا نا یار. گاڑی کیسے اٹھا کے لائیں گے منسٹر کی؟ 2 سے 2.5 ٹن کی گاڑی ہوں گی وہ. کیسا کتنے بھی لوگ ملے تو اٹھا کے سکتے اس کو. آپ سمجھ رہے بات کو؟ بس بول دیتے. لیکن واللہ جنازے کے اندر لاکھوں لوگ تھے. لاکھوں لوگ کیسے آئیں گے؟ شہر کے اندر ہی لاکھ لوگ ہیں، اس میں لاکھوں کیسے ہوں گے؟ لیکن بول دے رہے. یہ لغویات ہے، یہ نکل جاتی ہے. یاد رکھیے ہو جاتا ہے. یہ معاف ہے، اگرچہ معاف ہے. یاد رکھیے یہ لغو قسمیں اگرچہ معاف ہے اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں، تاہم مستحب یہ ہے کہ موحد آدمی اپنی زبان اور دل کو قسم کی کثرت سے محفوظ رکھے. یہ بول چال میں جو ہو جاتی ہے نا، جو پکی قسمیں نہیں ہوتی، اس کو بولتا ہوں زبان میں. لیکن یہ نہیں، لیکن یہ وہ نہیں قسمیں کہ آپ کسی کو خاص لائے بٹھا کے بولے اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا. یہ کچی قسم لغویات میں نہیں آتا. وہ جو بول چال ہے بس روانی میں واللہ بولتے رہتا آدمی، بس یہ اللہ سے مطلب اللہ گواہ، اللہ کی قسم نہیں میں نے کیا اور فلاں. یہ بول چال والی ہے، لیکن خاص نہیں، پکی نہیں ہوتی ہے. یہ ایسی روانی والی. تو یہ تو اگرچہ معاف ہے، لیکن جو انسان کوشش کرنا چاہیے وہ نہیں کرے. یاد رکھیں. اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو.
یعنی اپنی قسمیں اٹھاؤ تو اس کو پورا کرو، یہ اس کا معنی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بخاری کی روایت ہے، روایت کے الفاظ ہیں کہ قسم کھا کر سامان تو جلدی بک جاتا ہے، لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دینے والی ہوتی ہے۔ تاجر اگر تجارت کر رہا ہے اور قسمیں کھا کھا کے تجارت کر رہا ہے تو تجارت تو ہو جاتی ہے، لیکن تجارت کے اندر سے رزق میں سے برکت کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کی قسم 100 روپے میں لایا، آپ کو جو ہے 105 میں بیچ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے بزنس تو ہو جا رہا، قسم کی وجہ سے لوگ کسٹمر بڑھ رہے ہیں، قسم کھا لی انہوں نے، داڑھی والے تب کیسا نہیں مانیں گے، لے لیے، لیکن آپ سے فرما رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، برکت مٹ جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں کب آپ قسموں میں غلط قسمیں کھا لیں گے، اور کثرت سے قسمیں کھانے کی وجہ سے اللہ برکت کو مٹا دیتا ہے۔ تو قسم اشیاء کے فروخت کا ذریعہ تو ہے، مگر اس کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے، تو قسمیں کھا کھا کے مال بیچنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کثرت سے قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور کیا فرمائے دیکھیے، یہ معجم طبرانی کی روایت ہے، اس کے اندر جو لفظ دیکھیے آپ نے فرمایا کہا 3 قسم کے لوگ ایسے جن کو قیامت کی اللہ نہ تو بات کریں گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا۔ اس کے اندر پہلا شخص بتایا بوڑھا زانی، دوسرا فرمایا متکبر فقیر، اور تیسرا فرمایا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنی تجارت کا سامان سمجھا ہوا ہے کہ اس کی قسم ہی خریدتا ہے اور اس کی قسم ہی بیچتا ہے۔ مطلب جس نے اللہ تعالیٰ کی قسموں کو تجارت کا سامان بنا لیا ہے، قسم ہی خریدتا ہے، قسم ہی بیچتا ہے، مطلب یہ کہ خریدتا بھی ہے تو قسموں کے ذریعے خریدتا ہے، اور بیچتا بھی ہے تو قسموں کے ذریعے بیچتا ہے۔ اور اللہ کی قسم تو مال میں کو صحیح دینا، اللہ کی قسم اطلاع لے رہا بھی تو قسموں کے ذریعے لے رہا، دے رہا بھی تو قسموں کے ذریعے دے رہا۔ قسم کہا تم نے یہ لا، تو لوگ ہوتے ہیں نا قسموں سے آپ سے قبول کر، قسم کہا تم نے ڈاکیومنٹ صحیح کام کرے، قسم کہا تم نے پیسے اس کو دے کیا، اور خود بھی جب کوئی کام کرتے تو اللہ کی قسم میں نہیں کر دیا، تو لے رہا بھی قسم اور دے رہا بھی قسم، ایک تو برکت چھن جاتی ہے، اور یہ گناہ کبیرہ میں سے کہ اللہ معاف نہیں کریں گے ایسے انسان کو جو لیتا بھی تو قسموں کے ذریعے لیتا ہے، دیتا مطلب قسموں کو بیچنے کی اور خریدنے کی چیز بنا دیا اس نے، اتنا کامن کر دیا کہ بس جس کو عام زبان میں کہیں گے بس کہ دھکے پر قسمیں اٹھاتے رہنا، دھکے پر قسمیں اٹھاتے رہنا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگوں کا میں نے یہ دیکھا، اور خاص طور سے خواتین بہت ہوتا ہے عورتوں میں، اللہ کی قسم کا تم ان کو نہیں دیکھ رہے تھے، کس کو بھی دیکھ رہا ہوں یار، اللہ کی قسم کیوں کھلانے کا، یہ کوئی گواہی کا پوائنٹ ہے گا کہ اس کو دیکھے تو اس سے فلاں ہو رہا تھا تو اللہ کی قسم کھلا، اللہ کی قسم کہو تم میرے شوہر کو نہیں دیکھ رہے، اللہ کی قسم میں کھاتی میں تمہارے شوہر کو نہیں، اللہ کی قسم کہو تم نے ساڑی جو 200 روپے لائی، اللہ کی قسم میں کھا کے بولتی ہے میں نے جو کپڑا لائی 500 روپے میں لائی، اللہ کی قسم تم کھاؤ میرے سامنے بولو کہ تمہارے شوہر کی تنخواہ سے اتنی ہے، میں قسم، ہر چیز میں دیکھیا ان کی قسمیں انوالو ہوتی ہیں، ہر ٹرانزیکشن لیں گے بھی تو قسموں سے اور بولیں گے بھی تو قسموں کے ذریعے بولیں گے۔ آپ کو اللہ کی ضرورت نہیں، ایک مومن کو ضرورت نہیں کہ قسموں کو اتنا آڑ بنائے، یہ گناہ کبیرہ میں سے یاد رکھیے، تو کوشش یہ کریں ہم کہ قسموں کے معاملے میں احتیاط کریں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہی قسم پر اور ان کی قسم گواہی پر سبقت لے جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ کہ آنن فانن بس قسموں کو بکتے رہیں گے، گواہی پر قسم یا قسم پر گواہی، قسم ہی قسم، تو اس سے منع کیا گیا۔ تو لہٰذا چونکہ غیر اللہ کی قسم تو ڈینجر چیز ہے، ایک دم وہ کفر اور شرک ہے، ہمیں نہیں کھانا چاہیے، لیکن اللہ کی بھی کھائے تو کثرت سے نہیں کھانا چاہیے، اور بات بات میں نہیں کہنا چاہیے، لغو قسموں کو احتیاط کرنا چاہیے، جو بات چیت میں آ جاتی ہے احتیاط کرنا چاہیے، اور پکی قسموں کو تو اگر کھائے تو پھر اللہ کے لیے پورا کرنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے قسموں میں۔ قسموں کو ٹریڈ، لین دین والی چیز یا دھکے پر یا بس ہر بات پہ کھانے کا سسٹم بھی بنانا نہیں چاہیے، یاد رکھیں۔ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے بارے میں جو ہے اللہ پہ کوئی قسم اٹھانا یہ بھی درست نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک، کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے اللہ کے بارے میں قسم کیوں اٹھائی؟ مطلب اللہ آپ کی قسم کو کیوں مانیں گا؟ سمجھ رہے آپ؟ مطلب آپ نے کیا کہ اللہ پہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے، یہ متکبرانہ قسم ہے، آپ نہیں جانتے کہ اس کے فیصلے کیسے ہونے والے، پھر آپ قسم کیسے کھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو تکبر اور غرور کے طور پر اللہ کی قسم کھانا کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کی قسم کا حق ثابت کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ وہی فیصلہ کریں گا جو میرا فیصلہ ہے، یہ سب توحید کے منافی ہے۔ لیکن اگر عذرا عاجزی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انکساری اللہ تعالیٰ پر قسم ڈالی جائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ پر حسن ظن کیا جاتا ہے۔ لیکن تکبر کی اس پہ کھانا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کی، اللہ تیرے کو معاف نہیں کرے گا، تو آپ کون ہوتے ہیں اللہ پہ قسم ڈالنے والے اور یہ کہنے والے اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ اس بات کو ہم یوں سمجھیں گے، ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھیے سنیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، اللہ تعالیٰ کے بعض محبوب و مقبول بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر قسم ڈالے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پہ قسم ڈالتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا کر لیتا ہے، مطلب کبھی وہ چیز کا بیڑا اٹھا لیتے تو اللہ کام وہ کر دیتا ہے۔ مطلب کچھ اللہ کے عاجز بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پورا کر دیتا ہے ان کی۔
اور حدیث میں ایسے لوگوں کا تذکرہ آتا بھی ہے، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ اویس نام کے ایک شخص جو قرن قبیلے کے رہنے والے ہیں، اگر وہ اللہ کے معاملے میں کسی چیز کا بیڑا اٹھا لے تو اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا، تو اگر تمہیں مل جائے تو تم ان سے دعا کروانا۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو اویس قرنی آپ کے زمانے کے بعد آئے تو حضرت عمر نے ان سے دعا کروائی، چونکہ اللہ کے رسول سے انہوں نے سن رکھا تھا۔ اور وہ کیوں نہیں آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، اور کیوں ان کو یہ مقام ملا کہ اللہ ان کی بات سنتا تھا، ان کی دعائیں قبول کرتا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے صحابی کا یا صحابی ہونے کا شرف چھوڑا تھا اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اتنی ان کی نیکی تھی، ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابی کا درجہ چلے گیا، لیکن بینیفٹ کیا ملا کہ اللہ پر اگر کوئی قسم ڈال دے تو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ حضرت عمر نے ان سے دعا کرو، مطلب وہ اتنے نیک انسان تھے کہ اللہ نیک لوگوں کی بات سنتا ہے، لیکن تکبر کی بنیاد پہ کوئی نہیں بول سکتا کہ اللہ کی میں قسم کھاتا تمہاری مغفرت نہیں کی، اللہ کی قسم کھاتا تم کبھی فلاح نہیں پائیں گے، یہ نہیں بول سکتا۔ یا اللہ اس کا مسئلہ حل کر دے، یا اللہ مصیبت سے بچا لے، تو اللہ عاجزی کو دیکھتا نا، بندہ عاجز دعا کر رہا، کسی کو جہنم کی دعا نہیں کر رہا، عاجزی کر رہا ہے، اللہ سنتا ہے لوگوں کی۔ تو یہ حدیث سے پتہ چلا اللہ کچھ لوگوں کی بات سنتا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن یاد رکھیے ایک شخص کے بارے میں واقعہ آتا ہے، صحیح مسلم کا ہے، جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی مغفرت نہیں کریں گا۔ ابھی متکبرانہ قسم ہے اندر۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ گواہ اس معاملے میں اللہ کی قسم کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گا، چونکہ یہ توحید پرست انسان ہے، میں جانتا ہوں عاجزی والی بات تھی، اس میں اس کے لیے دعا دی۔ یہاں کیا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو مغفرت نہیں کریں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہا یہ کون ہوتا ہے جو میری قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا؟ میں نے اس کی مغفرت کر دی جس کو یہ نہیں چاہ رہا تھا، اور میں نے اس کی پورے عمل ضائع کر دی جس نے میری قسم اٹھا لی تھی غلط تکبر کی بنیاد۔ تو اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے جس کے بارے میں اس نے قسم کھائی تھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور اللہ نے اس کو کیا کیا، اس کے سارے عمل ضائع کرے۔ تو لہٰذا اللہ کے معاملے میں بھی ہم نے قسم نہیں اٹھانا چاہیے کہ اللہ فلاں کو معاف نہیں کریں گا، اللہ تم کو کبھی نہیں چھوڑیں گا، میں گواہی دیتا اللہ کی قسم تم لوگ وہ نہیں گے، اللہ کی قسم وہ لوگ خاندان والے مغفرت نہیں پائیں گے، اللہ گواہ اس چیز کا کہ وہ لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ آپ کون ہوتے بولنے والے؟ ٹھیک، تو لہٰذا اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ تو ہم نے کچھ شرک کی خفیہ چیزیں یا مخفی چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں جو ہو جاتی ہے انکانشیسلی، سب کانشیسلی، ان انٹینشنلی، ان نوئنگلی جس کو بولیں گے، مطلب کبھی وہ ہو جاتی ہے روانی میں بول دے رہا، قسم اٹھا دے رہا، یا کوئی جملہ بول دے رہا جیسا آپ نے چاہا اور اللہ نے چاہا، نعوذ باللہ غلط جملہ ہے۔ یہ بولنا چاہیے جیسا اللہ نے چاہا اور پھر جیسا آپ چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، جیسا میں نے چاہا اور اللہ نے چاہا، غلط جملہ ہے۔ جیسا اللہ نے چاہا اور پھر میں نے چاہا اور اللہ نے چاہا تو بالکل ہی غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے، بڑا ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن یہ بھی توحید کے منافی ہے، اور اس معاملے میں مومن کو چاہیے احتیاط کرے، چونکہ مومن یہ چاہتا ہے کہ شرک کے سارے دروازے بند ہو جائے اور انسان توحید پر، خالص توحید پر رہے، تو یہ بھی توحید میں کمی کر دیتے ہیں۔ اور خفیہ شرک کی قسمیں اور شرک اصغر کی قسمیں یا کفر اصغر کی قسمیں تھی جو قسم کی شکل میں ہم نے دیکھا غیر اللہ کی، اور شرک اصغر کی قسمیں تھی، یاد رکھے۔ تو اس معاملے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ رہنا